حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم البدع ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیج محمد عزاداران شہید و شہداء ایام عزا ماہ محرم ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس جس سے بندہ حقیر کی توفیق ہوئی کہ آپ کی خدمت میں وہ کل نہیں آ سکا بہرحال طبیعت جو کافی خراب تھی اور ابھی بھی بہرحال طبیعت ایسی نہیں تھی کہ بہرحال لیکن بہرحال یہ ذکر حسین ہے کہ جس نے طاقت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ آئے اور گفتگو کرے اور یقیناً آپ سب کی دعائیں بھی تھی کہ پروردگار نے کچھ ہمت دے دی کہ میں پوچھ سکوں اور بہرحال آج کا دن اور کل کا دن ہے یہاں پہ کچھ گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کیونکہ مجلس بہرحال مجلس حسین ہے اور مجلس حسین کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بیدار کرے اور اگر ہم بیدار نہیں ہو پائیں گے تو پھر ہم ظہور کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور ظہور اسی عاشورہ کے باطن میں چھپا ہوا ہے جو عاشورہ کو سمجھ جائے گا ظہور تک پہنچ جائے گا کیونکہ کربلا 72 لوگ پہنچے کم و بیش پر زیادہ روایات انہی کے لیے 72,000 نہیں پہنچ پائے اس کی وجہ تھی کہ شرائط بہت سخت تھی شرائط اگر آسان ہوتی تو شاید زیادہ لوگ پہنچ جاتے شرائط بہت سخت تھیں اور شرائط بہت سخت ہیں اسی لیے 313 چاہیے 3013 نہیں چاہیے صرف 313 چاہیے لیکن کیونکہ شرائط سخت ہیں اور ان سے گزرنا پڑے گا اور جب بھی کوئی چیز کسی قابل بنتی ہے تو اسے کسی نہ کسی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے اور سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے باہر نکالنا پڑے گا تبھی انسان کسی بڑے معرکے کے لیے تیار ہو سکتا ہے جب انسان چھوٹی چیزوں کو فنا نہ کر پائے اپنی زندگی میں چھوٹی چیزوں سے لڑ نہ پائے تو وہ کل بڑی چیز سے کیسے لڑے گا یہی وجہ تھی یہ جو خوبیاں ہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے اندر اسی کے اندر سارا راز پوشیدہ ہے اور اگر ہم ان رازوں کو حاصل کر لیں تو ہم انشاءاللہ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے اب وہ جو خصوصیتیں ہیں وہ جو کوالٹیز ہیں ان میں کون سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ظہور کر رہی ہیں جنہیں ہمیں اپنے وجود میں ڈالنا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو بتائے ظہور کی شرائط کیا ہے ظہور کے معاملات کیا ہیں علامتیں کیا ہیں تو لوگوں کو رٹی بھی ہوئی ہے اتنی ہے مولانا یہ ہو گئی اتنی تو ہو گئی ہے یہ رہ گئی ہے ہم نے تھوڑی کرنی ہے تو اللہ کی مرضی ہے کبھی نہ کبھی ہونی ہے اصل ہدف یہ ہے کہ آپ اور میں تیار کتنے ہیں
خدا ایک ہی رات میں ساری چیزیں پوری کر دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم سوچتے رہیں گے نہیں ابھی تو مولانا بڑا ٹائم ہے. ابھی میں ایک جگہ ایک ملک میں بیٹھا ہوا تھا, نام نہیں لیتا ورنہ پریشان ہو جائیں گے. مولانا ہماری بات بھی آپ نے ممبر پہ کر دی. بزنس مین تھا, اچھا رہا تھا, ساری باتیں سمجھ رہا تھا, لیکن کوئی کاروباری آدمی تھا تو کہنے لگا اسٹل 100-200 سال تو لگیں گے نا مولانا. کیوں گھبراہٹ تھی؟ کاروبار کی وجہ سے. کیوں؟ اس کو کاروبار کی گھبراہٹ ہے. ہر شخص کو اپنی گھبراہٹ ہے. تیار نہیں, اپنی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا. کیوں؟ دل دنیا میں اتنا جکڑا ہوا ہے, چھوڑ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہو, اس کو بولے میں مولانا میں تو ڈگری رہ گئی ہے, سال پورا ہونے والا ہے, ابھی ضرور ہو گیا تو میری ڈگری رہ جائے گی. نیچرل ہے نا یہ تو. کوئی بولے گا میری انٹرنشپ چل رہی ہے, ابھی بولا میرے تو ویزا آنے والا ہے, میں تو باہر پڑھنے جانا ہے. ابھی ایک بولے گا میرا تو پاسپورٹ ملنے والا ہے. یہ ہے نا انسان کی پلاننگ ہے زندگی کی. زندگی میں انسان کی پلاننگ کیا ہے؟ میں یوں پڑھ لوں, میں یوں جاب کر لوں, پھر اس کے بعد میں یہ کر لوں, بہت ہوا میں فلانی جگہ امیگریشن لے لوں, پھر میرا پاسپورٹ مل جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا. اس پوری پلاننگ میں امام زمانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے امام زمانہ؟ کسی بھی وقت امام کا ظہور ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کے پاس پلان بی ہے؟ نہیں ہے. دعائیں اللہم اجل ولی الفرج. کس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے امام ہے؟ امام کو ضرورت نہیں ہے خدا نہ خواستہ, ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے. قیامت میں ہم سے مرنے کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا من اماموں کا, تمہارا امام کون تھا؟ جب امام کے لیے زندگی نہیں گزاری تھی تو منہ سے کہاں سے نکلے گا میرا امام کون تھا؟ نہیں نکلے گا امام منہ سے. ایسے تو کتاب تھوڑی ہے رٹ کے جواب دینا ہے آپ نے قبر کے اندر. امام وہی ہے جس کے لیے انسان زندہ رہے, جس کے لیے انسان تڑپے, جس کی دیدار کے لیے آنکھوں میں گریا آتا ہو. دنیا کو دیکھ رہا ہے, انسان کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, امام کو نہیں دیکھ رہا. زندہ کیسے ہے؟ کربلا یہی تو سکھا رہی ہے کہ ایک امام اور ان کے گرد میں پروانے اپنے وجود کو جلا دیا انہوں نے, مگر امام کو نہیں انہوں کچھ ہونے دیا. انہوں نے جب تک زندہ تھے, انہوں نے امام کو نہیں کچھ ہونے دیا. امام نے بھی کمال کیا ان کے لیے کہ جو امام کی خاطر جلے تھے, دفن ہوئے, امام نے ان کو ایسا روشن گوہر بنا دیا کہ آج تک چمک رہے ہیں. تو یہ خوبی تو وہیں سے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. اصل روشنی امام کی ہے. وجود کو اس قابل کرنا پڑتا ہے کہ روشنی اثر کرے. یہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں انہیں دور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. کربلا کے جو شہداء ہیں وہ کیوں کمال پر ہیں؟ کیونکہ کربلا کی شہداء ہیں, کیونکہ اپنے وقت کے امام پر جانوں کو قربان کر دیا, اسی لیے وہ کمال پر ہیں. ہمارا وجود بھی کمال پہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے وقت کے امام پر اپنی جانوں کو قربان کریں. اور جان قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب لڑنے شروع کر دیں نا. ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر جگہ وظیفے مختلف ہیں. آپ کا ڈیوٹی الگ ہے, ایک اور کسی اور ملک میں رہ رہا ہے اس کی امام کی ڈیوٹی الگ ہے. یہیں پر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی ڈیوٹی الگ ہے, جو ٹیچر ہے اس کی الگ ہے, جو باپ ہے اس کی ڈیوٹی الگ ہے, جو بیٹا ہے اس کی ڈیوٹی الگ ہے, جو جاب کرتا ہے, جو پروفیشنل ہے, جو ڈاکٹر ہے, سب کی ڈیوٹیز الگ ہے. ہمیں اپنی ہی ڈیوٹیز کے اندر امام کی ڈیوٹی کرنی ہے. یہ مہم ہے کہ میں اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری کو پہچانوں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ عزیزان محترم, پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے جو بھی امام کے ساتھ تھے اس وقت مکہ سے نکلتے وقت امام نے کہی کہ پہلی چیز جو تمہیں دینی ہے اگر چلنا ہے, پہلی چیز ہے تمہاری جان, تمہاری خون کی سخاوت چاہیے. اپنی جان دے سکتے ہو, اپنا خون بدل کر سکتے ہو, یہ پہلی چیز ہے. اب یہاں پر امام نے اپنے ان کو بھی کہا
اصل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کو اس کی جان ہوتی ہے. انسان سارے خرچے اپنے اوپر کرتا ہے, ساری محنت اپنے اوپر کرتا ہے کہ اس کو خود کو وہ انسان پیارا ہے. انسان اپنا خیال بھی اس لیے رکھتا ہے. اب سب سے پیاری چیز اگر کسی چیز کے لیے دینی پڑ جائے, کوئی ہے ایسی چیز امپورٹنٹ؟ امام بس یہ ہمیں متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تم خود امپورٹنٹ ہو یا ہم امپورٹنٹ ہیں. اب ہم یہیں سے اپنی زندگی کو تھوڑا سا اسکین کرنا شروع کر دیں. ہماری زندگی میں امام کے لیے کتنا وقت ہے؟ جان دینا تو جب باری آئے گی تو دیں گے. ابھی کیا کریں؟ نہیں ابھی کچھ نہیں کرتا, ابھی آرام سے بیٹھتا ہوں یا ہاتھ پہ ہاتھ میں رکھ کے بیٹھتا ہوں. ابھی کچھ عادت ہوگی تو کل آواز آئے گی. اگر آج ہی اپنے آپ کو اگنورنس پہ ڈالا ہوا ہے تو کل کہاں سے آواز آئے گی؟ مجھے بتائیں نا. جب آپ آج پریکٹس میں نہیں ہوں, جب کچھ پریکٹس کروں گا, مثلا مثال کے طور پر بڑی عجیب سی مثال ہے لیکن میرا مقاشفے کے لیے اور میرا کوئی تناظر نہیں ہے. مطلب آپ کوئی بھی اسپورٹ میں آپ نے کہیں شرکت کرنی ہو کسی بھی کام, تو آپ کیا اسی دن جائیں گے اور جا کر کھیل لیں گے؟ پریکٹس کرنی پڑے گی نا. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, اس کے لیے پہلے سے پریکٹس کرنی, اور وہ بھی بہت سخت کام ہو, کوئی بہت بڑی میراتھن ہو, تو اس کے لیے تو کتنی آپ کو محنت کرنی ہے, کتنا آپ کو واک کرنی ہے, کتنا آپ کو اپنے لیے تیار کرنا ہے. سانس بھی ویسی, صحت بھی ویسی, انوائرمنٹ بھی ویسا, سب کچھ ویسا. کیونکہ بہت بڑی میراتھن ہے. اور اس ٹائم یہ جو معرکہ ہونے والا ہے یہ بشریت کا سب سے بڑا معرکہ ہے. یاد رکھیے, پوری بشریت کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے. اب گھر آ گئے آپ لوگ مولانا, پہلے ہم لوگ ٹینشن میں, ابھی آپ ہمیں اور ٹینشن دے رہے ہیں نا. یہ دیکھیں معرکہ کلیش جو ہوتا ہے نا, وہ لوگوں کی کوالٹی یا کوانٹٹی کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ نظریات کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. ادھر جو ہے وہ یہاں پر اولیاء خدا ہے, حزب الہی ہے, ادھر شیطان کا لشکر ہے جو پوری تاریخ بشریت کو چیرتا ہوا پہنچ رہا ہے. ادھر انبیاء کا وارث ہے جو انتظار کر رہا ہے, وہ بھی پہنچ رہا ہے. یعنی کتنا بڑا کلیش ہوگا. یہ وہ کلیش ہے جس نے سارے نبیوں کو کلیش ہوا ہے. فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, سداد کے ساتھ, ہر جگہ کلیش. کفار مکہ کے ساتھ کلیش ہوا, ہر جگہ. اور اپنی اوج پہ کلیش آیا ہے کربلا میں. کربلا میں یہ جو معرکہ ہے یہ حادثاتی نہیں ہے, یہ پلان تھا. یہ شیطان نے پورا پلاننگ کے ساتھ کیا, ادھر اللہ کے ولی نے بھی پوری پلاننگ کی اور اس کو کربلا ہی میں دفن کر دیا. یزید تو وہیں ہار گیا. اصل یزید تو امام کے کربلا پہنچنے ہی سے شکست کھا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ امام حسین کو کربلا لے کر آیا ہے, جبکہ نہیں, جبکہ امام حسین تھے جو یزید کے لشکر کو کھینچ کے کربلا لائے اور ان چہرے کو بے نقاب کیا جو منافقت کے اندر چہرہ اسلام کی شکل میں چھپا ہوا تھا. اگر نہ بے نقاب کرتے قیامت تک کوئی یزید کو پہچان نہیں سکتا تھا. صرف 6 ماہ کے بچے نے اس یزیدیت کے نظام کو اکھاڑ پھینکا کہ تم بچے کو تو پانی دے نہیں سکتے, تم انسانیت کی بات کرتے ہو. عزیزان محترم, یہ بہت بڑا معرکہ ہے. اب معرکہ اپنی اوج پر پہنچ کر یہ آخری معرکہ ہونے والا ہے. اب یہاں تک بھی پہنچنے میں کئی چہرے بے نقاب ہوں گے اور کئی چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. گھبراہ نہیں کریں جو ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. بھائی وہ بھی تو پورا لشکر لے کے پہنچے ہوئے ہیں, وہ کچھ ہمارے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں, وہ باہر بھی بیٹھے, وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں. گوری چمڑیوں کے اندر, دوسرے چہروں کے اندر, اچھا امامے بھی پہنا دیے کچھ کو تو انہوں نے, وہ پوری کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ معرکہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا معرکہ ہے, چھوٹا معرکہ نہیں ہے. یعنی وہ جو ہے شیطان, اس کی موت آنے والی ہے.
اس نے وقت معلوم تک کا وقت لیا ہوا ہے، اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ ادھر اللہ کے ولی تک پہنچنے والے لوگ آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو۔ اور کیسے کرتا ظاہر ہے اس نے اپنی طرف سے پوری پلاننگ کی، پورے خطے کو دیکھیں کیسا اس نے نامزد کیا، پورے خطے کو، یہ جو پورا خطہ ہے جو گریٹر انہوں نے نام بھی دیا ہوتا کہ ہم اس کو دیکھیں، پورا خطہ مڈل ایسٹ کا پورا خطہ، اس کو ناامن کیا ہے انہوں نے پلان کر کے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام یہیں آئیں گے، اور یہ پوری کوشش تھی کہ ہم ہوں، پہلے ہم آ جائیں، راتوں رات جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں، اور کیا انہوں نے پلان کیا، مگر ہوا کیا؟ یہ تو علی کے نوکر تھے، علی کے نوکر تھے، یہ علی کے نوکر تھے، انہوں نے اچھا آ جاؤ، ایسا حال کریں گے نسلیں یاد رکھیں گی، اور ایسا حال کیا اور بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تیار ہیں، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تیاری نہیں کر رہے، تمہارے ٹریلین ڈالرز کو ہم پانی میں بہا دیں گے، بہا دیا۔ یہ خواب و خیالوں میں رہے کہ یہ 2 ہفتے میں ملک ہمارا ہو جائے گا، سالوں لگ گئے، گھٹنے ٹیک کے بھاگنا پڑ گیا، معافیاں مانگ رہے ہیں، تو کوششیں کر رہے ہیں بات سن لے ہماری، کوئی نہیں کر رہے، ناک رگڑیں گے یہ جو باقی رہ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انہیں ان کی نسلیں یاد نہ دلائی جائے نا، یہ صحیح نہیں ہوتے۔ اور جس یزید کو اس وقت امام حسین نے دفنا دیا تھا کربلا میں، ان کو بھی اسی طرح انشاءاللہ ساروں کو دفنا دیں۔ کیوں عزیزان محترم، میرا آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے، میں رہوں نہ رہوں کو فرق بھی نہیں پڑتا، اصل فرق یہ ہے کہ امام تک جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ چلتے رہے، شاید اس کے لیے مجھے پتھر بننا پڑ جائے، مجھے پل بننا پڑ جائے، میرے سر پہ آپ پاؤں رکھ کے آگے چلے جائیں، امام کی صفیں پورے ہونی چاہیے، اور ہمیں امام کی صفوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم اپنے اوقات اور اپنے وقت کو دیکھیں کہ ہم کتنا امام کے لیے زندہ ہیں، کتنا، میں پورے دن کتنا ٹائم اپنے وقت امام کو دیتا ہوں، میرے پاس کیا ہے امام کو دینے کے لیے؟ آپ بولے میں کیا کروں مولانا صاحب، لیکن پہلے تو اپنے وجود سے شروع کریں کہ میں اپنے صحت، زندگی، کھانا پینا، کمانا، پڑھنا، اس ساری اسٹریٹجی میں امام کو کتنی دیر یاد کرتا ہوں۔ مطلب آپ سب، میں تو آپ سے نہیں، نہ میں آپ کو، مجھے پتہ ہے نہ ہر کسی کا انسان اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں کر سکتا، ہر انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر سکتا ہے۔ خود آپ اپنے لیے چارٹ بنائیں، 7 دن میں کتنے گھنٹے نہیں تو منٹ، کتنے منٹ ہے میرے پاس امام کے لیے، کون سی ایسی پریکٹس ہے جو میں صرف امام کے لیے کرتا ہوں؟ دعائے عہد پڑھتا ہوں ڈیلی فجر کی نماز کے بعد، منیمم ریکوائرمنٹ ہے دعائے عہد، منیمم۔ کیوں؟ کیونکہ تجدید بیعت ہے امام سے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے امام سے، جب تک امام سے رابطہ نہیں۔ اور یہ امام ایسی شخصیت ہے جو باقی جو دین اور ادیان ہے، جو کرسچن ہے جس میں اور بھی ادیان ہیں، بدھسٹ کے اندر بھی وہ کسی ایک شخص کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں نام مختلف ہے، شخصیت ایک ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مین میڈ لا یا مین میڈ مینجمنٹ انسان کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ انسان خود مخلوق ہے، تو اسے خالق ہی کا نمائندہ چاہیے، اور وہی آئے گا، وہی بچائے گا انسان کو۔ اب کیوں اللہ نے ایسی دنیا بنا لی مولانا صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا، بھائی سب دنیا میں ہو تو پھر جنت جہنم کیسی؟ ظاہر ہے کچھ یہاں سختیاں ہوں گی تو وہاں آرام ملے گا، کچھ یہاں پریشانیاں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آزماؤں کہ تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں، خلق اس لیے کیا ہے، اس میں تو بحث کر ہی نہیں جائے، لیکن بس یہ دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ عزیزان محترم، جب تک تڑپ نہیں ہوگی، جب تک ہم کسی مقام پہ پہنچ نہیں سکتے۔ لوگ ابھی بھی امام کے ساتھ ہیں اور امام کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ حلقے ہیں جو امام کے ساتھ ہیں۔ ایک عالم دین
آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عالم دین بہت مریض تھے اور بالکل صحت نہیں ہو پا رہی تھی، شفا نہیں ہو پا رہے تھے. تو ان کے پاس ایک جو علم تھا بہرحال، اس سے انہوں نے حساب لگایا کہ امام سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے یا زیارت. انہیں پتہ چلا عاشورہ کے دن حرم میں امام رضا علیہ السلام نے حرم میں امام رضا علیہ السلام میں جو ہے وہ زیارت ہو سکتی ہے، وہاں امام آئیں گے. تو انہوں نے غسل لیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پہنچا. اب یہ زری کے پاس پہنچ گئے اور دیکھتے رہے تو دیکھا 4 ایک جیسی تقریباً شکل و صورت کے جوان، عرب جوان، گلے میں ہرے کپڑے پہنے ہوئے داخل ہوئے. ہمیں سمجھ گیا کہ انہی میں کوئی امام ہے. اور ایک میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور میں بات کرنا لگتا، لیکن وہ نمازیں پڑھ رہے، ایک کے بعد دوسری نماز، تیسری نماز، اور میں نے کوشش کو بات کروں لیکن نماز اختتام نہیں ہو رہی ہے. اچانک سے ان 3 میں سے کوئی ایک اور شخص آیا اور اس نے اس کو کہا کہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تعال خضر راہ مہدی، کہ اے خضر چلو مہدی جا چکے ہیں. تو میں اس وقت متوجہ ہوا کہ امام مہدی ان میں سے کوئی ہے، یہ حضرت خضر تھے. جیسے ہی وہ نکلے تو میں ان کے پیچھے بھاگا، کیونکہ روزہ عاشورہ تھا، ماتمی انجمنیں سنگتیں لگی ہوئی تھیں اور حرم میں بہت رش ہوتا ہے. تو 1 گھنٹہ میں حرم میں بھاگتا رہا مگر مجھے امام نہیں ملے اور میں متوجہ ہوا جو میں چل نہیں سکتا تھا وہ دوڑ رہا ہے. یعنی امام کے وجود نے ویسے ہی شفا دے دی. تڑپ تھی، تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر. جب تک یہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی، ہم چیزوں کو دیکھیں، کوئی چیز حاصل کرنی ہو نا تو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم دیکھیں دنیا کو ترک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ یا کچھ اور نہ. آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں زہد کی تعریف ترک دنیا نہیں ہے. زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہو دل دنیا میں نہ ہو. اب آپ جو بھی کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جس طرح بھی رہتے ہیں، آپ اس نیت سے رہیں کہ ایک تو آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، دوسرا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے. اگر آپ اس طرح رہ رہے ہوں گے تو آپ اپنی ساری چیزوں کو جو ہے نا فریکوینسی کو صحیح کر دیں گے. مثال کے طور پر میں جوان ہے اور جوان ان ساری چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ جب انسان کو عشق ہو جائے کسی سے تو انسان اس عشق کی خاطر کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے. کپڑے بھی ویسے ہی پہنتا ہے، کھانے بھی ویسے ہی کھاتا ہے، سارے کام ویسے کرنے شروع کر دیتا ہے. عشق دنیاوی ہے بڑی. لیکن عشق حقیقی ہو جائے کسی کو تو وہ کیسے زندہ ہے؟ جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میری وصیت ہے جو مجنوں کو کر دینا کہ اس سے محبت کرے جس کے چہرے نے کبھی موچھانا نہیں ہے، جس نے کبھی اس دنیا سے جانا نہیں ہے، اس سے محبت کرے. یعنی ایسی چیز سے عشق کرے جس نے فنا نہیں ہونا، جس نے ختم نہیں ہونا. یہ دنیا کی محبتیں تو کیا ہے؟ مطلب آپ ابھی شاید جوان ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں سب سمجھ میں آ جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے یہ، کیسے ہے یہ، کیوں ہے یہ. ہمیں بہت سارے لوگ سمجھا رہے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بغل ہمارے ایک استاد تھے حوضے میں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو سفیدی ہے یہ چکی پیس پیس سے تھوڑی ہوئی ہے، سفیدی ہے نہ دھوپ میں بیٹھ کے ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی وجہ سے سفیدی آ گئی ہے. تو یہ ضروری ہے تجربے سے گزرنا. تو بہتر ہے ہم ایک دوسرے کے تجربوں سے استفادہ کریں، نہ کہ ہمارے تجربے سے کوئی استفادہ کر رہا ہو پھر بعد میں. عزیزان محترم، دیکھیں زندگی میں کون سی چیز نے آپ کو جکڑا ہوا ہے.
کون سی چیزوں میں آگ کے پاؤں پھنسے ہوئے ہیں دلدل کی طرح. جوان کہتا ہے مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، میں کیا کروں، گناہ نہیں چھوٹتا. آسان نہیں ہے گناہ. خوب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کے پاس اصحاب کرام بیٹھے ہوئے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں ایک نیکی کر جو ہوگی وہ آپ کی 50 نیکیوں کے برابر ہوگی. صحابی تھے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے تو جنگیں بھی لڑی ہیں، ہماری 50 نیکیاں وہاں ایک نیکی. کہا ایک نیکی کرنا مشکل ہے. ایک نیکی کرنا کیسے؟ ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہے نیکی کرنا. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. اتنا مکس ہو گیا ہے معاملہ، اتنی چیز مکس ہو گئی ہے پتہ نہیں چلتا. حلال حرام تو ختم ہی ہو گیا ہے ہی نہیں نا. ٹی وی، ڈرامے، میڈیا سب حلال حرام تعلقات کو اتنا عام کر دیا ہے کہ باہر نکلتے وقت محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، کیونکہ ذہن کو اتنا ہٹ کیا ہے اس نے، عادت ہو گئی ہے. زبان عجیب سی باتیں کرتی ہے تو بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ اور اتنا انسان اس میں انوالو ہو گیا ہے کہ اسے مشکل ہو گئی ہے گناہ چھوڑنا. بعض کو تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. آپ کو پتا ہے وہ مشہور واقعہ نہیں ہے اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ شخص، اس نے کہا کہ موسیٰ تم پروردگار کے پاس جا رہے ہو تو کہنا میں تو کوئی بھی کام نہیں کرتا، میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بھی دیکھو میں صحیح ہوں، مثالیں ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پروردگار نے کیا پیغام دیا؟ کہا جو ہم سے غافل ہو جاتا ہے ہم سے اس سے عبادت کی کیفیت چھین لیتے ہیں. عبادت جب ہم حوضے میں گئے نئے تو ہمارے دوست تھے سارے، انہوں نے سوال پوچھا. ہمارے عرب استاد آتے تھے کہ جب ہم حوضے میں نہیں آئے تھے تو ہم جب نماز پڑھتے تھے تو روتے تھے، گریا کرتے تھے راتوں میں، لیکن جیسے حوضے میں آئے ہلکی ہلکی گریا ختم ہو گیا، کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا حدیث ہے جو آدمی علم اضافہ ہو جائے اور عمل وہیں کھڑا رہے تو خدا اس کے اوپر 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور پہلی اور کم سے کم بلا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی کیفیت کو چھین لیتا ہے. اب آپ بولیں میری کیونکہ ہم نالج میں اضافہ ہو رہا ہے نا، لیکن عمل وہیں کھڑا ہوا ہے. نالج بڑھ رہی ہے مگر میرا عمل بڑھ نہیں رہا، تو یہی کیفیت ہوتی ہے. انسان نہیں کھڑا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اگر کر بھی رہا ہوں تو کیسے کر رہا ہوں. کیا یہ سجدہ، بہرحال وہ سجدہ ہم نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں سجدہ کرنے کی. کیا کریں گناہ؟ سب سے پہلی چیز خدا کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفار ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو کیوں نہیں ہم خدا کی بارگاہ میں وہ محبت والے بن جاتے ہیں؟ پہلا کام توبہ ہے. توبہ کرے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کا دروازہ میرا آپ کا دروازہ نہیں ہے. مولانا صاحب میسج کے جواب نہیں دیتے، مولانا صاحب یہ نہیں کرتے، مولانا صاحب، مولانا انسان ہے، مولانا کتنا جواب دے؟ نہیں دے سکتا. خدا ہے، خدا کے اولیاء اللہ کے ولی ہیں، وہ خدا نخواستہ ہمارے جیسے نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں توبہ یہ بھی نہیں کہ مسجد میں جا کے کرنی ہے. خدا کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، کہیں پہ بھی ہو تمہارے ہاتھوں کو اٹھانا پلٹ جانا ہے تمہارا. یعنی تم نے محسوس کر لیا کہ تم اس کے محتاج ہو. کسی بھی ٹائم پر کسی بھی جگہ پر آپ اس کو بلائیں، اس کو اللہ کے ولی شخص آیا 10ویں امام نکی علیہ السلام امام کی خدمت میں، مولا ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے کہ ہم آپ سے اپنی مشکل بیان کریں یا آپ تک اپنی بات کو پہنچائیں، تو کیا کریں؟ تو امام فرماتے ہیں تم کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تم اپنے لبوں کو ہلایا کرو، بس تمہاری بات ہم تک پہنچ جاتی ہے. ایسی ہے ہم محتاج ہیں.
ان کو اختیار نہیں آتا، بس ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم سے تھوڑا ہلا جلا نہیں جاتا، ان کی بات کھانا چاہتے ہیں، ان کو جس نے یاد کیا وہ پہنچے اور وہ پہنچتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے نجف کا حوضہ بھی کم کا حوضہ بنایا تھا، آیت اللہ حائری جیزدی، ان کا جب انتقال ہوا تو عالم دین کے خواب میں آیا، انہوں نے بتایا کہ میں جب روح نکل گئی تو میں نے دیکھا کہ مجھے دفنا رہے اور سب چلے گئے، تو میں نے دیکھا 2 آگ کے گولے میری طرف متوجہ آ رہے ہیں، خوف سے میری جان نکلنے لگی اور قریب آنے لگے تو مجھے اور خوف آیا، ایسے میں نے دیکھا ایک نور آیا، نور جیسے ہی میرے قریب آیا آگ دور چلی گئی، یہاں تک کہ غائب ہو گئی۔ میں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آپ کون ہیں؟ تو وہاں سے آواز آئی میں امام رضا۔ کہا تم 70 دفعہ میری زیارت پر آئے، میں بھی 70 دفعہ آپ کی زیارت پر۔ معاملہ کوئی اور ہے، ہم اصل میں صرف میٹریسٹک ورلڈ میں زندہ ہے اور ہم اسی مادی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے جب اکثر معاملہ مادے کے حساب سے کرتے ہیں کہ یہ کام کروں گا تو فائدہ کیا ہوگا، یہ چیز یہاں انویسٹ کروں گا تو فائدہ کیا ہوگا، یہ پیمنٹ یہاں کروں گا تو فائدہ کیا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں۔ اگر یہ سارے معاملے الہی کر دیے جائیں تو فائدے یہاں بھی ہوں گے وہاں بھی ہوں گے، صرف نیتوں کا فرق ہے، نیتوں کا فرق۔ اور کچھ انویسٹمنٹ ویسے بھی وہاں کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں کی انویسٹمنٹ تو کتنے عرصے رہے گی، آپ کتنی 60 سال 70 سال گھر بنا لیا، تھوڑی سی جائیداد بن گئی، وہاں تو ہم فیہا خالدون ہے، وہاں تو ساری زندگی رہنا ہے، تو وہاں کی انویسٹمنٹ کی کتنی ضرورت ہے؟ تو کون سوچے گا؟ اب آپ بولے میں اپنے بچوں کو بولوں گا کچھ میرے لیے پیچھے سے انویسٹمنٹ کریں، آج کل کے بچے تو جو آپ کی انویسٹمنٹ اس کو بتا رہے تو بڑی بات ہے، بعد میں کیا کریں گے؟ خود کرنا پڑے گا، اپنی قبر کے لیے خود لے کے جائیں جو لے کے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں پتا پہلی رات بچوں کو یاد بھی ہوگا، آپ کو یاد نہیں رہیں گے۔ ابھی تو لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی دفنا، ابھی تو اچھے دوست، آپ کا اچھا دوست ہو، وہ کیا پوچھتا ہے دفنانا کتنے بجے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ دفنانا کتنے بجے، بس ختم۔ یاد تھوڑی رہتا ہے آدمی مر جائے، کیا کرے؟ اپنی بلانگنگس دنیا کے ساتھ اس کو چیک کریں کہ چاہتے وقت آسانی ہو، کیونکہ یہی جانے نہیں دے رہی، اور مرنے کے بعد گئے تو کوئی کمال نہیں ہے، مرنے کے بعد تو مجبوری ہے ویسے بھی حقیقت کو دیکھنا۔ کمال یہ انسان زندگی میں حقیقت کو دیکھے، زندگی میں لذت کو محسوس کرے جو عبادت کی لذت ہے۔ یہ زندگی میں مزہ ہے نا، وہاں تو مزہ ہے، وہاں تو مجبوری ہے، پھر تو اس کے بعد تو پھر اور جوانی میں تہجد کی نماز اگر پڑھتا ہو تو بڑھاپے میں وہ مجبوری سے نہیں پڑھے گا۔ جو جوانی میں تہجد پڑھے، جو نماز واجب بھی نہیں ہے سوچیں، اور وہ واجب سمجھ کے پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے، آپ سوچیں خدا کا فضل و کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر۔ خدا خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکرا رہی ہے نیند کی وجہ سے، تو پروردگار ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے، نہ کوئی مسجد میں ہے، نہ کوئی دیکھ نہیں دے رہا، کوئی دیکھ نہیں دے رہا، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا، کس لیے کر رہا۔ اور یہ ضروری بھی ہے، یہ جو آج ہمارے مسائل ہیں، چاہے انڈیویجول ہو، چاہے سوشل ہو، چاہے کمیونٹی کے ہو، آیت اللہ کشمیری، آیت اللہ قاضی طباطبائی
جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جب بھی ان سے پوچھا گیا انہوں نے بولا دنیا چاہیے نماز تہجد، دین چاہیے نماز تہجد، آخرت چاہیے نماز تہجد، یعنی سب کچھ اس نماز میں چھپا ہوا ہے۔ اور ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جس دن تم سے گناہ ہوا اس دن تم تہجد نہیں پڑھ پاؤ گے۔ یعنی سمجھ لیا آپ نے کنیکشن کیسا ہے، اس کا کنیکشن کیسا ہے؟ یعنی تہجد پڑھنی ہے تو گناہ نہیں کرنا۔ کتنا سمپل ہے، سمپل ہے، مشکل نہیں ہے۔ چاہت ہے، اٹیچمنٹ دنیا سے توڑ دے، چھوڑ دے دنیا کو، نہیں کہ چھوڑ کے کہیں جنگلوں میں چلے جائیں، کل کو والدہ مجھے آ کے بولے مولانا کیا کہہ دیا۔ نہ، پڑھائی کریں، ایجوکیشن میں بنے، پروفیشنل بنے، سب کریں، ٹاپ پہ جائیں، ہر فیلڈ کا ٹاپ جو ہے وہ حاصل کریں، مگر کس کے لیے؟ امام کے لیے، امام کے لیے کریں، اور یہی کیفیت کو اپنے وجود میں ڈالیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی جان دے سکتے ہو، جان، یہی تو ہے، ساری چیزیں کیا ہے؟ جان ہے، اور کیا ہے؟ جب تک جان نہیں دے سکتا تو زبان دے سکتا ہوں، قلم دے سکتا ہوں، نگاہیں دے سکتا ہوں مولا آپ کو۔ یہ نگاہیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ میں نہیں دیکھ رہا کسی کو، یا یوں کہیں کہ میں نگاہوں سے گناہ نہیں کروں گا مولا، کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی جان دینے کا مطلب یہی ہے نا۔ میں یہ زبان آپ کو، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کے لیے تہمت نہیں لگاؤں گا، میں کسی کو غلط الفاظ سے نہیں پکاروں گا، کیوں؟ کیونکہ زبان آپ کی۔ آہستہ 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 ایک ایک کر کے اپنے بدن کے اعضاء امام کی، ہاتھ سے نیکی کروں، وجود سے خیر پہنچاؤں لوگوں کو۔ لوگ محبت کریں نا، لوگ مجھے آتا دیکھیں تو لوگ بولے ہاں دل چاہتا ہے ملنے کا۔ بھئی مثال بنے نا ان حدیثوں اور روایات کی جو ائمہ نے بیان کی ہیں، جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے فرمایا نا زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، لوگ تم سے ملیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں۔ یہ ہمیں اپنے زندگی میں یہ سب کرنا پڑے گا، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو عزیزان محترم، میں بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتا، یہ نہ مجھے کل ڈاکٹر پہ بولتے کہ بھائی پھر بیٹھ جاؤ۔ تو بہرحال میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ریکوری پہ آؤں، کیونکہ ذرا اصل میں میری زیادہ جو باڈی سے کم میرا برین جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انگیج ہے اس کا۔ اور میں اس پر پھر بھی آپ سب کا جو دیکھ رہے ہیں ان سب کا، میں تو کیونکہ نہیں دیکھ سکتا، نہ موبائل دیکھ سکتا ہوں، نہ میسیج دیکھتا ہوں، میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور شدید طریقے سے۔ لیکن میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے میری ٹیم نے بتایا کہ کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، تو بہرحال میں سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو بہرحال جو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں اس کو اپنے ٹائم زون میں ادا کرنا ہے، اور جس نے جو جو ڈیوٹیاں دی ہیں، چاہے کوئی بھی ڈیوٹی تھی، وہ کامیاب ہوا ہے۔ وہ ڈیوٹی ہماری کیا ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی کی طرف بڑھیں۔ امام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹیوں کو بہت بہترین ادا کیا، اور یقیناً ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ امام نے خود بھی فرمایا کہ میرے صحابیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صحابی راستہ بن گئے ہمارے لیے کہ ان کے راستے پہ چلو تو کہیں نہ کہیں کامیابی متوقع ہے، کامیابی ہے۔ پہلی چیز جو بہت زیادہ یعنی اس سخت حالت کے اندر بھی ان صحابیوں نے کمال ہے، یعنی وہ متوجہ کروا رہے ہیں کہ امپورٹنٹ کیا ہے۔
جب مسلم ابن اوسط گرے ہیں میدان کربلا میں، اور آخری بات ہے حبیب پہنچے مسلم کے بدن پہ، حبیب نے مسلم سے کہا، مسلم کے لیے دونوں کوفہ کے ہیں اور دونوں آپس میں بڑے دوست بھی ہیں، حبیب نے کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ شاید بچ جاؤ۔ خیر حبیب کو بھی پتا تھا کہ بچنا تو نہیں ہے، لیکن کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف اور کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، یعنی جانیں قربان کر کے بھی جانیں قربان کر رہے، یہ کیفیت چاہیے، یعنی اپنے وجود سے باہر آ کر سعید زہیر تیر کھا کر بھی مولا ہم نے وفا کی، ہاں ہم سے آگے ہو گئے، عاشورہ ہو گیا، عاشورہ گزر گیا، وہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے نبھا لی، اب کسی اور کی ذمہ داری شروع ہو گئی، اب سالار حسین عباس نہیں ہے، اب سالار حسین زینب ہے، وہ علی کی بیٹی جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اب وہ کاروان کا سلام، امام تو بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ہے، لیکن عجیب مراحل ہے، شب شام غریبہ سے میری یہاں مشکلیں شروع ہوئی اور امامت سے اجازت طلب کی، کیا خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں، کیونکہ امام تو وقت کا وہی ہے، مریض ہے کیا ہوا، بیمار ہے تو کیا ہوا، ہاں اللہ تعالیٰ نے محترم روزے عاشورہ گزر گیا، شام غریبہ، یہ بچوں کو گرنا شروع کیا، کیونکہ یہ جو دن ہے نا، یہ جو چند دن ہمارے لیے تو یہ چند دن ہوتے ہیں، لیکن یہ انہیں پتا ہے جن کا ایک ایک لمحہ گزر کیسے رہا تھا، اور ان میں سب سے بڑی مصیبت ہی اس ایک بچی کی بہت زیادہ ہے کہ جو قید ہی میں دنیا سے چلی گئی، آزاد نہیں ہو سکی، جب گرنا شروع کیا نا شام غریبہ تو ایک بچی نہیں گئی، بی بی مقتل میں گئی، مقتل میں گئی تو دیکھا بچی سر بریدہ، بدن سویا، رات ہے، اندھیرا ہے، مقتل ہے، تصور نہیں کر سکتے اس اندھیرے کو بھی تصور، بدن ان کو بھی تصور نہیں کر سکتے، بدن کی حالت کیا تھی اسے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بچی اس بدن پہ سو رہی، بیوی نے پوچھا بیٹا کیا؟ کہا بابا کے بدن پہ سو رہی، بابا کے سینے پہ سونے کی عادت، کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینا؟ بابا بابا کر رہی ہیں، دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا الیہ الیہ، اب بس اب اس ذہن بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بچی رات کو بابا کے سینے میں سوئی ہے، دوسرے دن جب انہیں مقتل کے بعد سے گزارا گیا، بدن کی حالت ایسی تھی امام سجاد برداشت نہیں کر پایا اپنے بابا کے بدن کو، اس سے پہلے کہ روح پرواز کرتی بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور وہ نوحہ پڑا کہ دشمن گریہ کرنے لگ گئے،
بچی کیا کہتی ہے؟ کہا پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ وہ جو رات کو سوئی بدن کی حالت دیکھ کر کہہ رہی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ کتنے نیزوں کے نشان، کتنے تلواروں کے نشان، کہیں پتھروں کے نشان، اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے الگ بدن کو باندھا دیا۔ عجیب خاک کربلا ہے جو بدن کو چھوتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہاں تو یہ چل پڑے، یہ چلتے رہے، یہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے زخم اور تازے ہو جاتے تھے۔ جہاں پانی مانگتے تھے پانی پھینک دیا جاتا تھا، تماچے ملتے تھے۔ یہی وجہ ہے نا، بعض نے بیان کیا کہ یہ وہ رخسار تھے کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنی رنگتوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ خدا اس کا یہ سب تھا ہمارے لیے ایک لمحہ نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے؟ بھئی اہل بیت اسیر ہوں اور سارے جوان مار دیے جائیں اور مارنے کے بعد سر نیزوں پہ ہوں، کیسے؟ اس کو تبھی تو سخت تھا امام کے لیے کہ امام نے ان سختیوں کو بہرحال برداشت کیا اور ساری عمر کریا کرتے رہے۔ ہاں جانے محترم، میں بس ان چند جملوں کی طرف کہ بہرحال مسائلی کے دن ہے اور شہادتیں تو بہرحال آئی تھی اور آتی نہیں، بہرحال یہ کارمان کسی نہ کسی طریقے سے شام پہنچ گیا۔ میں نے کتنے آرام سے پہنچا دیا، وہ کیسے پہنچا ہے اسے کوئی بیان نہیں۔ زندان میں چلے گئے، زندان میں جاتے ہی بچی نے کہا بابا 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 بابا، اتنا کہا کہ یزید نے کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے۔ کہا جاؤ بچی کو دے دو بابا۔ جب کوئی بچہ روتا ہے، گریا کرتا ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ یہاں کیا آیا؟ یہاں پر ایک تشت آیا، تشت آیا اور تشت کے اوپر سے کپڑا جب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ خاک میں اٹی ہوئی زلفیں، چہرے پہ خون خشک کے نشان ہے۔ اب جب اتنے دنوں کے بعد بابا کا سر ملا تو مقتل کہتے ہیں کہ بڑی گفتگو کی، بعض نے مختلف مقاتل بیان کرتے ہیں، مگر کچھ باتیں بچی نے کہا نزی بابا کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ بابا کہاں تھے جب گوشوارے چھنے؟ اور پھر مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ سر کو اٹھایا بچی نے، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور پھر خاموشی ہو گئی۔ بی بی زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر کیا دیکھا؟ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے یہ بیمار بھائی اب اپنی بہن کو اسی زندان میں دفنا رہا ہے۔